سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے عوام کی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے ایک محکمے کی کارکردگی جانچنے کی ہدایت کی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ بدعنوان عناصر کا بلا امتیاز احتساب اور شفافیت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ وزارت تجارت نے ایک پالیسی وضع کی ہے جس کا مقصد تجارت میں توازن پیدا کرنے کے لیے درآمدی بل میں کمی لانا اور برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ پاکستان نے آج یوم انسانیت کے موقع پر ہنگامی حالات پر قابو پانے اور دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے تصویراتی سوچ اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں آج مکمل ہڑتال ہے جس کا مقصد بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقامی رہنما کی جانب سے اسلام کے خلاف توہین آمیز بیان اور شوپیاں میں جاری مقابلے میں 3 محنت کشوں کی شہادت کے واقعے کی مذمت کرنا ہے۔ اور امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی نے جو بائیڈن کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان کی ہدایات پر محکمہ پولیس کی کارکردگی جانچنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ سٹیزن پورٹل پر شہریوں کی شکایات کے ازالے کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس افسران کی کارکردگی پر رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ پنجاب کے ضلعی پولیس افسروں کو اظہار وجوہ کے نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 روز میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس نے افسروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر بنائیں۔ وزیراعظم آفس کے مطابق انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کی تعریف بھی کی۔ ادھر ناقص کارکردگی پر خیبر پختونخوا پولیس کے 6 افسروں کو اظہار وجوہ کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد حسین چودھری نے کہا ہے کہ بدعنوان عناصر کا بلا تفریق احتساب اور شفافیت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیحات رہی ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے حالات حاضرہ کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بدعنوانی کا مجموعی بیانیہ تبدیل کیا اور بدعنوانی میں ملوث بڑے سیاسی ناموں کے خلاف سخت مہم بھی شروع کی۔ فواد چودھری نے کہا کہ حکومت برآمدات بڑھانے اور درآمدات پر انحصار کم کرنے کے لیے مزید پیداواری یونٹس لگا رہی ہے۔ ازبکستان کے سفارت خانے کے ناظم الامور نے آج اسلام آباد میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کے آئندہ دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا جو ستمبر میں متوقع ہے۔ عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ اس دورے سے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مواصلاتی رابطہ اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ مشیر تجارت نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ خوشگوار تعلقات کو فعال تعاون میں بدلنے پر بھی زور دیا۔ وزیر تجارت نے کہا کہ حکومت نرخ معقول بنا کر اور بجٹ اقدامات کے ذریعے پاکستان میں تیار کردہ مصنوعات کو فروغ دے رہی ہے جس کا مقصد درآمدی بل میں کمی لانا، برآمدات بڑھانا اور تجارتی توازن کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ 2 سالہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق تجارتی معلومات کا تبادلہ، تجارتی سفارتکاری، منڈیوں تک رسائی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں مختلف قسم کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے متعدد اصلاحات کی گئی ہیں۔ پالیسی کا مقصد پاکستان کی مختلف قسم کی برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے ملک بھر میں عوام کی سہولت کے لیے گزشتہ 2 سال کے دوران متعدد اقدامات کیے ہیں۔ اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے جاری 2 سالہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے جنوری 2020 سے جون 2020 تک کے عرصے میں تقریباً 2 کروڑ 98 لاکھ خاندانوں کو خدمات فراہم کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ادارے کے تجارتی سامان کی مالیت 5 ارب 60 کروڑ روپے سے بڑھ کر 5 ارب روپے ہو گئی ہے۔ واجب الادا رقم 10 ارب 28 کروڑ 30 لاکھ سے کم ہو کر 5 ارب 39 کروڑ 80 لاکھ روپے ہو گئی، جبکہ مالی سال 2019-20 میں ادارے کی اشیاء خوردنوش کی فروخت 9 ارب سے بڑھ کر 50 ارب 83 کروڑ 20 لاکھ ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط
جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال میں بہتری کے لیے ممکن اقدامات کریں۔ آج انسانیت کے عالمی دن کے موقع پر جاری کیے گئے ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ عالمی برادری کو 1 سال سے جاری خوفناک فوجی محاصرے کو ختم کرانے اور کشمیری عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم انسانی بنیادوں پر ہنگامی صورتحال کی بہتری کے لیے تصویراتی سوچ اپنانے کی ضرورت، تنازعات سے بچنے اور درینہ تنازعات کے پرامن حل کا اعادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انسانی زندگیاں بچانے میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے دی جانے والی قربانیوں، مدد فراہم کرنے اور تنازعات اور ہنگامی اور ناگہانی صورتحال سے متاثرہ لوگوں کو محفوظ رکھنے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اصولوں پر کاربند رہنے اور پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے ملکوں میں پائیدار انسانی رد عمل کی حمایت میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے پر عالمی برادری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اس کے عوام نے گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے 30 لاکھ سے زائد افغانوں کی میزبانی کرتے ہوئے مثالی فراخ دلی جذبہ میزبانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کے ایک مقامی رہنما ستپال شرما کی طرف سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کے استعمال کی مذمت کے لیے آج مکمل ہڑتال ہے۔ ہڑتال کا مقصد گزشتہ ماہ شوپیاں میں بھارتی فوج کی جانب سے ایک جعلی مقابلے میں 3 بے گناہ محنت کشوں کی شہادت کے واقعے کی مذمت کرنا ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کی حکومت اور عوام کو ان کے 101ویں یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے اپنے ٹویٹ میں افغانستان میں پائیدار امن، سلامتی، پائیدار ترقی اور خوشحالی سے متعلق برادر افغان عوام کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ہری پور اور نوشہرہ کے اضلاع میں آج فائرنگ کے 2 الگ الگ واقعات میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ہری پور کے علاقے ٹاؤن شپ میں فائرنگ کے واقعے میں 6 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے، جبکہ ضلع نوشہرہ کے علاقے اکبرپورہ میں 2 متعارف گروپوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ سکھر کی تحصیل بنو عاقل کے ایک دیہات میں پیش آنے والے ایک واقعے میں ایک شخص نے اپنے ہی خاندان کے 10 افراد کو تیز دھار حالے سے قتل کر دیا۔ مقتولین میں 4 بچے اور 6 خواتین شامل ہیں۔ ملزم کو اس کے 3 بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بنو عاقل میں 10 افراد کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے پر انسپکٹر جنرل سندھ پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے۔ کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ اور انسداد دہشت گردی فورس کی مشترکہ کارروائی کے دوران ایک مقابلے میں کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان رینجرز سندھ کے ترجمان کے مطابق یہ دہشت گرد بم دھماکوں، بینک ڈکیتیوں، فرقہ وارانہ دہشت گردی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی نے جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے۔ یہ اعلان ڈیموکریٹک پارٹی کے قومی کنونشن میں ان کے حق میں رائے شماری کے بعد کیا گیا۔ افغانستان کے شہر پل خمری میں آج فوجی گاڑی پر ایک بم حملے میں ایک فوجی اہلکار سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریڈیو پاکستان اور تیسرے پہر 3:45 پر اپنے قومی پروگرام میں فلم کے ہدایت کار شوکت حسین رضوی کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ شام 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں عالمی یوم انسانیت کے سلسلے میں ایک مذاکرہ بھی نشر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب، پوٹھوہاری ریجن، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ آج سے پہ ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور کراچی 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، پشاور اور مظفرآباد 34، کوئٹہ 37، گلگت 30، مری 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، لیہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ آج سے پہر سری نگر، جموں، پلوامہ اور بارہمولہ میں درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ
21, اننت ناگ اور شوپیاں میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔